بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں آج قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 معاف کیجیے گا 197 سے اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ یہ بیان حج کا چل رہا ہے اور یہ بیان سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کے کہیں درمیان میں ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ ہے اور قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے۔ پہلی سورہ سورہ فاتحہ آپ سمجھیے کہ قرآن کی تمہید، قرآن کا دیباچہ اور قرآن مجید کے نزول کی وجہ، اس کا مقصد بیان کرنے والی سورہ ہے، جو ایک دعا کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور ان احساسات کو، ان جذبات کو کہ جو قرآن کے نزول سے پہلے ایک شریف النفس، پاکیزہ فطرت انسان کے دل میں موجود تھے، اور ایسے بہت سے لوگ تھے جن میں سب سے نمایاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ وہ الفاظ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئے، اور اس میں ایک بندہ اپنے رب سے اس بات کی استدعا کر رہا ہے، یعنی جمع کے صیغے میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، کی رہنمائی فرما، اس پر ہمیں مطمئن کر دے، اس پر چلنے کی توفیق ہمت دے، اس کے راستے کی دشواریوں کو دور فرما دے، اور اس پر چلتے ہوئے منزل مقصود تک، جنت تک، اپنی رضا تک پہنچا دے۔ یہ جب دعا ہوئی تو اس کے بعد پھر پورا قرآن مجید ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو اس دعا کا جواب ہے۔ چنانچہ پہلی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ ہے، جو اگلی سورہ سورہ آل عمران کے ساتھ مل کر ایک جوڑا ہے، اور دونوں میں دو حصے ہیں صورتوں کے، یعنی جب آپ غور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں دو تقریباً برابر برابر حصوں میں تقسیم ہیں۔ پہلے حصے میں خطاب بنی اسرائیل اہل کتاب سے ہے، دوسرے حصے میں خطاب مسلمانوں سے ہے۔ مسلمانوں سے جو خطاب ہے اس کا آغاز ہوتا ہے 163 ورس سے، اور پھر آخر تک 286 آیت تک جاتا ہے، جس کا آغاز، یعنی اس پورے بیان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو شریعت قانون درکار تھا اس زمانے میں، جس زمانے میں کہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی جو احکام حالات کے لحاظ سے مطلوب تھے، موزوں تھے، ان کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا، حکیمانہ ترتیب کے ساتھ۔ چنانچہ آغاز توحید کے بیان سے ہوا، پھر اس کے بعد جان کی حرمت، قانون کا، قصاص کا قانون بیان ہوا، مال کی حرمت، مرتے ہوئے وصیت کے بارے میں ہدایات دی گئیں، پھر ان سب احکام پر عمل کرنے کے لیے جو تقویٰ درکار ہے اس کے لیے روزوں کا حکم دیا۔ پھر یہ بات سامنے آئی کہ اب مسلمانوں کو حج بھی کرنا ہے، اور حج میں جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ، قریش کے لوگ وہ آنے نہیں دے رہے تھے، جس کے نتیجے میں اس بات کا امکان پیدا ہوا کہ اب جہاد ہوگا، تو جہاد کا بیان آیا۔ اس کے بعد اس بیان کے بعد پھر اب دوبارہ حج کا بیان آ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر نکاح کا بیان ہوگا، طلاق کا بیان ہوگا، پھر جہاد کا بیان ہوگا، اللہ کے راہ میں انفاق کا بیان ہوگا، ربا کی حرمت کا بیان،
اور پھر آخر میں معاہدے، خاص طور پر تجارتی معاہدے، لین دین کے جو معاہدے ہیں ان کو لکھنے کی ہدایت ہے، اور بالکل آخر میں ایک دعا ہے جس پر کہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں مسلمانوں سے کہ وہ حج کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک طرح سے نبھائیں، اور اس میں جو پہلے زمانے میں اسلام، قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو بدعتیں شامل ہو گئی تھیں حج میں، ان کو ختم کریں، اور حج کو بالکل اسی طرح سے، اسی انداز میں، اسی اسپرٹ کے ساتھ، انہی احکام اور ترتیب کے ساتھ بجا لائیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اس کو کر رہے تھے۔ یہ بیان ابھی جاری ہے، اور آیت نمبر 197 میں 197 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں، یعنی یقیناً حج ہوتا تو ذوالحج میں ہے، 8 ذوالحج سے شروع ہوتا ہے اور 12 یا 13 ذوالحج پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے سفر کرنا بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں سفر کی بڑی غیر معمولی سہولتیں ہیں جو آج سے 100 سال پہلے اور اس سے پہلے بالکل موجود نہیں تھیں۔ چنانچہ لوگ ہوائی جہاز، پانی کے جہاز میں سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اور طریقے اختیار کیے ہوئے تھے، پیدل بھی لوگ سفر کرتے تھے، تو ایک لمبا عرصہ چاہیے ہوتا تھا حج کے سفر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عرب کے ماحول میں کہ جس میں جنگ و جدال، قبیلوں کا ایک دوسرے کو لوٹنا، یہ سلسلہ چلتا تھا، تو پابند کر دیا پورے جزیرہ نما عرب میں کہ 4 مہینے ایسے ہوں گے کہ جن میں لڑائی سرے سے کرنا ممکن نہیں ہوگا، یعنی خدا تعالیٰ نے سختی سے اس کو روک دیا۔ وہ مہینے ذوالقعد، ذوالحج اور محرم، یہ 3 ایک ساتھ ہیں، اور ایک رجب، یہ 3 مہینے حج یعنی حج اکبر کے مہینے ہیں، اور رجب عمرہ یعنی حج اصغر کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو حج ہے اس کے متعین معلوم مہینے ہیں، یعنی ذوالقعد سے شروع ہوتا ہے سفر، اور ذوالحج پر ختم ہو کے واپس لوگ جاتے ہیں، محرم تک اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا فمن فرض فیہن الحج، چنانچہ جو شخص بھی حج کا ارادہ کر لے، یعنی اب اس نے حج کرنا طے کر لیا ہے اور اب اس کا آغاز ہو گیا ہے احرام باندھ کر، فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر حج کے ان دنوں میں نہ کوئی شہوت کی بات ہوگی، نہ اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات ہوگی، اور نہ ہی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا۔ یعنی اب جب کہ تم نے حج کے سفر کا ارادہ کر لیا اور حالت احرام میں آ گئے، یعنی اب تم نے پوری طرح سے اپنے آپ کو فوکس کر لیا کہ تم حج کے ارادے سے اللہ کے گھر کا سفر کرو گے، تو اب اس کے بعد تمہیں نہ اپنی شہوانی خواہشات کے بارے میں کوئی بات چیت کرنی ہے، اس معاملے میں تمہیں ڈھیلا ہونا ہے، نہ تمہیں کوئی اللہ کی اور کوئی نافرمانی کرنی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس میں لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ حج اور عمرہ جو چھوٹا حج ہے، حج اصغر ہے، یہ در حقیقت انسان کے اندر اس زہد اور دنیا سے کنارہ کشی کو پیدا کرنے کے لیے
اللہ کی طرف سے عبادت کے طریقے بتائے گئے ہیں کہ جو زہد اور دنیا سے کنارہ کشی انسان کو اس کی شخصیت میں ایک مطلوب توازن پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے دین میں رہبانیت تو بالکل ناجائز حرام ہے، یعنی ترک دنیا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے اسی دنیا میں، دنیا کے معاملات کرتے ہوئے جو کچھ بھی دنیا میں تکالیف، مسائل، خوشیاں، رونقیں سب آتی ہیں، ان میں اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً دنیا سے کٹ کے اپنے لیے ایسے تربیت کے مواقع پیدا کریں، اہتمام کریں کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے اندر بیلنس پیدا کر سکیں۔ دیکھیں، انسان کو اگر موقع ملے کہ وہ اس دنیا کی آزمائش میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے فیصلہ کرے اور اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہ آئے، تو وہ جنگلوں کا رخ کرے گا، صحراؤں کا رخ کرے گا، غاروں میں جائے گا اور اپنے آپ کو دنیا کی ان ٹیمپٹیشن سے دور رکھے گا۔ دنیا میں آپ پڑھتے ہیں تو غلطیاں تو ہوتی ہیں، آدمی برائی کی طرف اٹریکٹ تو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو توازن کا ایک نقطہ ہمیں دیا ہے بیلنس برقرار رکھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم فرام ٹائم ٹو ٹائم، وقتاً فوقتاً دنیا سے کٹیں اور پھر جڑیں، پھر کٹیں پھر جڑیں۔ اس کا مظاہرہ ہوتا ہے دن میں 5 وقت نماز میں، اس کا مظاہرہ ہوتا ہے رمضان کے روزوں میں، اور اس کا تجربہ انسان کو حج اور عمرے میں ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان عبادات کے ذریعے سے ہمارے اندر اللہ کا قرب، اس کا تقوی پیدا ہو، اور پھر ہم جائیں باہر اس اسپرٹ کے ساتھ دنیا میں صحیح عمل کریں۔ دنیا کے چھینٹے، گرد و غبار ہم پر پڑے گا، پھر واپس آئیں، پھر اپنے آپ کو صاف کریں اور پھر جائیں۔ ظاہر ہے کہ جب حج اور عمرے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری صفائی ہو، ہم دنیا کی اس گندگی سے بالکل دور ہو جائیں کہ جو ہم کو اللہ سے دور کرتی ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ان باتوں سے گریز کیا جائے کہ جن کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، یعنی ان ہدایات پر عمل کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج کے سفر میں چونکہ احرام میں یہ پابندیاں ہیں، تو پابندیاں جب بھی عائد کی جاتی ہیں تو شیطان جھپٹتا ہے اور ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے کے لیے انسان کو اکساتا ہے۔ کچھ نفس میں بھی اس طرح کی پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں، اور کچھ انسان شیطان کے بھی نرغے میں آ جاتا ہے، تو خاص طور پر اس بارے میں چوکس کیا گیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب حج کے سفر میں آدمی نکلتا ہے تو ایک مسافرانہ ماحول ہوتا ہے، اس میں ان چیزوں میں ملوث ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پر بالکل آغاز میں کہہ دیا کہ دیکھو، اب جب تم نے ارادہ کر لیا ہے، نہ کوئی جنسی خواہشات کی طرف میلان ہوگا، نہ کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی اور اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ فرمایا کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم بھلائی کے کاموں میں سے کرو گے، یعلمہ اللہ، جان لو کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی یہ سب تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ ساری کوششیں تمہاری اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ تو حوصلہ کرو، ہمت کرو، اور اس میدان میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے اترو، اس کی توقعات پر پورے اترو۔ فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، اور تقوی کو زاد راہ بناؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اس لیے کہ بہترین زاد راہ تو
تقوی کا زاد راہ ہے۔ یعنی تم جب گھر سے نکلو تو ظاہر ہے کہ زاد راہ تو مادی زاد راہ تو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤ گے، وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل چیز جو بتانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ تقوی کا زاد راہ لے کے چلو، اور یہ جان لو کہ بہترین زاد راہ خاص طور پر اس سفر میں، ویسے تو بالعموم تمام اسفار میں ایسا ہی ہے، لیکن اس حج اور عمرے کے سفر میں بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ یعنی پہلے سے تیاری کرو، سوچنا شروع کر دو کیسے تم حج کرو گے، عمرہ کرو گے، طواف کرو گے، سعی کرو گے، قربانی کرو گے، رمی کرو گے، عرفات میں جاؤ گے، یہ سوچو، تم سوچو کیسے برائیوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ اللہ سے دعا کرو، مشورہ کرو، قرآن پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پڑھو، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو۔ فرمایا کہ بہترین زاد راہ تو تقوی ہے، واتقون، اور مجھی سے ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ یعنی اگر تم واقعی عقل والے ہو تو پھر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دانش مندی اور عقل والے ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے ڈرے۔ وہ جو کہا گیا نا کہ راس الحکمہ، حکمت کی چوٹی مخافت اللہ، اللہ کا ڈر ہے۔ جو شخص سب سے زیادہ سمجھدار ہے وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ خدا ہے کہ جو بادشاہ ہے، وہ ہے کہ جس کی ساری قدرت ہے، وہی دنیا کا بنانے والا ہے، وہی اس کو چلانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی ذہانت کو استعمال کر کے اللہ سے دور بھاگتے ہیں وہ نہایت احمق اور بیوقوف ہیں، اس لیے کہ چند دنوں کے بعد وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نہتے بے یار و مددگار۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں وہ نہایت سمجھدار اور حکیم لوگ ہیں۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم اگر حج کے سفر میں نکلے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ یعنی مطلب اگر تم وہاں جا کے کوئی کمائی کا بھی ذریعہ تلاش کر لو، کچھ اشیاء لے جاؤ اور وہاں بیچو، وہاں سے خرید کے واپس یہاں لا کے بیچو، یا کوئی اور طریقہ اختیار کرو، تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کل کے ہمارے دور میں تو جو وہاں کی ریاست ہے اس نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن پہلے اس کا امکان ہوتا تھا، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس سفر میں جا کر مال کی کمی کا امکان پیدا ہو جاتا تھا۔ تو اگر اصل سفر کا مقصد فراموش نہیں ہوگا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر انسان اللہ کے فضل کو تلاش کرے اور کوئی وہاں چھوٹا موٹا کام کاج کر کے اپنے لیے کمائی کا کوئی بندوبست کرے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے چلو، یعنی 9 ذی الحج ہو گئی، 8 ذی الحج کو تم منا میں گئے، 8 سے پھر 9 ذی الحج کو تم عرفات میں گئے، تم نے امام کا خطبہ سنا، تم نے ظہر اور عصر کی نمازیں قصر کر کے پڑھیں، اور اس کے بعد پھر تم مزدلفہ کی طرف چلے گئے۔ سورج غروب ہونے کے بعد اس دوران میں تم نے وقوف عرفات کیا۔ یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھی ہوئی، یہ سنت طریقے سے ہم کو معلوم ہوئی، وہی طریقہ کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، وہ اتنا معلوم مشہور تھا کہ اس کو قرآن مجید میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ یہ جو دین ہمارا دین ہے، یہ اس قرآن جو اللہ کی محفوظ کتاب ہے اور اس سنت کہ جو اللہ کے پیغمبروں کی محفوظ سنت ہے، جس کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کر کے اس پر عمل کر کے اس امت کو ایسے دیا کہ یہ محفوظ ہو گئی۔ ایسے جیسے کہ اللہ کی کتاب وہ بھی اجماع اور تواتر سے بالکل محفوظ ہو گئی، سنت بھی اجماع اور تواتر سے محفوظ ہو گئی۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب جب کہ تم نکلو عرفات سے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کون سی تاریخ کو، یہ سب معلوم ہے، تو وہاں سے نکلو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو تم اللہ کو عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس، یعنی مزدلفہ میں۔ مزدلفہ کو مشعر الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ عرفات تو مکے کی سرزمین سے باہر ہے، مکے کا محترم شہر، اس کی جو باؤنڈریز ہیں اس میں میدان عرفات اس سے باہر ہے، لیکن مزدلفہ اس کی حدود کے اندر ہے۔ چنانچہ تم مشعر الحرام مزدلفہ میں تم اللہ کو یاد کرو، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو یاد کرو اللہ کو مشعر الحرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں، وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اس کو، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یعنی ایسا نہ کرو جیسے کہ تم پہلے کیا کرتے تھے کہ مزدلفہ جاتے، عرفات سے فارغ ہو کے آگ کے الاؤ جلاتے، گپیں مارتے، قصیدے پڑھتے، قصے کہانیاں بیان کرتے، آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، اب تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حج کی عبادت اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس کے بلاوے پر شیطان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے تو تم ان لوگوں میں تھے کہ جو گمراہ تھے، اس سے پہلے تم گمراہوں میں شامل تھے۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور تمہیں یہ بتایا کہ تمہارا وہ دین جو تمہارے پاس موجود تھا بالکل بگڑی ہوئی شکل میں، بدعات کے ساتھ، شیطان کے ذریعے سے تمہیں نے بہت سے اس کی معاملات کو بالکل برباد کر دیا تھا، بگاڑ کے رکھ دیا تھا، تو اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تو تم اب اللہ کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ لوگ پلٹتے، یعنی یہاں تم سے مراد ہے قریش کے لوگ۔ قریش کے لوگ اپنے آپ کو چونکہ خانہ کعبہ کے متولی پروہت سمجھتے تھے، تو انہوں نے اپنے بارے میں یہ ایک فیصلہ کر لیا تھا بغیر کسی اللہ کی ہدایت کے کہ وہ چونکہ اسپیشل لوگ ہیں، ان کی حیثیت غیر معمولی ہے، اس وجہ سے وہ مکے کے محترم شہر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور وہ جب کہ 9 ذو الحج کو باقی لوگ عرفات کے میدان میں جا کر وقوف کریں گے، یہ لوگ مزدلفہ میں ٹھہرے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ دیکھو تم بھی پلٹو وہاں سے جہاں سے کہ بقیہ لوگ پلٹتے ہیں، یعنی جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی وہاں سے پلٹو، یعنی تم قریش کے لوگ۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت چاہو، یعنی یہ جو اس سے پہلے تم نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ایک غلط روایت پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، اللہ سے معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یعنی غلطی ٹھیک ہے تم نے نہیں کی تھی، تمہارے آباء و اجداد نے کی تھی، لیکن بہرحال آدمی کو اس بارے میں اگر وہ غور کرے تو وہ بات سمجھ بھی سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آباء و اجداد غلطی کریں تو آدمی بالکل بے بس ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو غلط کام ہو رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی نے بتایا کہ میں مزدلفہ میں تھا تو میرا اونٹ مجھ سے جدا ہو گیا، اور یہ بات ہے 9 ذو الحج کی، تو میں اپنے اونٹ کے پیچھے پیچھے چل پڑا اس کو تلاش کرنے کے لیے۔ اونٹ پہنچ گیا عرفات، تو میں بھی وہاں پہنچ گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ
کہ یہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ تو قریش سے ان کا تعلق تھا، یہ یہاں کیوں ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ فطرت نے اس فیصلے کو قریش کے قبول نہیں کیا کہ وہ چیزیں دیگر ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، اور وہ مزدلفہ میں رہیں گے اور باقی لوگ عام لوگ جو ہیں وہ عرفات کے میدان میں جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے مناسک پورے کر لو، یعنی حج کے مناسک کون سے، یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ بات تو روایات میں یعنی پریکٹیکل ٹریڈیشن میں چلی آ رہی ہے، تو وہی مناسک پورے کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، یعنی وہاں جاتے، قصے کہانیاں ان کی بیان کرتے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی مقصد نہ ہو اور انسان دنیا میں دنیا داری، دنیا پرستی میں گزار رہا ہو، تو پھر ایک بڑا محبوب مشغلہ ہوتا ہے اپنے بڑوں کا ذکر کرنا، بڑھا چڑھا کے مبالغہ آمیز حد تک۔ شاید ان کی زندگی میں تو کبھی توفیق نہ ملی ہو کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی عزت احترام کیا جائے، لیکن مرنے کے بعد بڑی ویلیو ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو، جب تم نے اپنے مناسک پورے کر لیے اور تم اب آ گئے منی میں دوبارہ مزدلفہ سے ہو کر، یعنی 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات کو وہاں رہ کے، تو پھر تم ذکر کرو اللہ کا جیسے کہ تم ذکر کیا کرتے تھے آپ اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی تمہیں اور زیادہ ذکر کرنا چاہیے اللہ کا شدت دلچسپی کے ساتھ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہم کو دے دنیا میں بھی، تو ہم کو دے دنیا میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی ہمیں جو دینا دنیا ہی میں دے دے۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص آخرت کے لیے دعا کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، خاص طور پر حج کے دوران جہاں اللہ کی یاد، آخرت کی حقیقت، یہ سب انسان کو اس ماحول کی وجہ سے زیادہ امکان ہوتا ہے کہ گہرائی کے ساتھ پیدا ہوں، اس ماحول میں جا کر منی، عرفات، مزدلفہ، منی، رمی جمرات، جانور کی قربانی، سر کا حلق کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ سب کچھ انسان کو آخرت کی حقیقت پیدا کرنے میں ناکام ہو جائیں اور انسان وہی دنیا پرست رہے، تو پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کی جو اللہ کے قانون میں ان کا حصہ طے ہے وہ ان کو ادا کر دے گا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں، مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی کمائی کا، ان کے کیے کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب کتاب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے۔ اس میں جو پہلے یہ کہا گیا کہ جو لوگ صرف اسی دنیا کو مانگتے ہیں ان کو بس یہ دنیا ملے گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، یہ میں بتا چکا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اس ماحول میں انسان کے اندر
بہرحال آخرت طلبی پیدا ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس آیہ مبارکہ میں یعنی آیت نمبر 202 میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ صحیح دعا کرتے ہیں، 201 اور 202، 201 میں دعا ہے، جو لوگ صحیح دعا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی بھلائی ملے اور آخرت میں بھی بھلائی ملے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک توازن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم اچھے رہیں اور آخرت میں بھی ہم اچھے رہیں۔ خاص طور پر یہ دعا اس لیے بھی اس توازن کے ساتھ ضروری ہے کہ آدمی جب اس طرح سے دعا کرتا ہے تو پھر اصل میں وہ اپنے رب سے دنیا کی وہ بھلائی مانگ رہا ہوتا ہے کہ جس میں آخرت کی بھلائی متاثر نہ ہو، وہ دنیا مانگ رہا ہے کہ جس سے آخرت برباد نہ ہو، آخرت میں نقصان نہ ہو۔ تو ایک تو اس میں توازن سکھایا گیا ہے اور اس کو اللہ نے پسند کیا ہے اس دعا کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایک اور بھی تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں وہ اللہ سے دنیا کی اور آخرت کی بھلائی تو مانگتے ہیں، مگر وہ کوئی چیز اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ ہمیں فلاں فلاں اور فلاں چیز دے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا بھلا ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی خاص چیز کو مانگا اور ضد کی تو ہمیں کیا معلوم کہ جس چیز کو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بری ہو۔ اس لیے سمجھدار لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا اگر آپ دیکھیں تو کوئی اسپیسیفک دعا نہیں ہے، وہ اپنے الفاظ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ویگ دعا ہے، خدا پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ لوگ میں دیکھتا ہوں بہت ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم دعا کر رہے ہیں قبول کوئی نہیں ہو رہی، گڑ گڑا کے کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے کہ اگر تم گڑ گڑا کے کرو گے، ڈیسپریٹلی کرو گے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ جو بے قرار کی دعا کو سنتا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، تو ہم تو بہت بے قرار ہو کے بہت رو رو کے مانگتے ہیں۔ نہیں، اصل میں ہم رو رو کے ایک خاص چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں جس کو یہ معلوم ہے کہ وہ شے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی ہے بری ہے، فوراً ملنی چاہیے، دیر میں ملنی چاہیے، ملنی بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ اس لیے جو سمجھدار لوگ ہیں جن کا ذکر یہاں ہوا، ان کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کے لیے۔ تیسری بات یہ کہ یہ دعا کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز خاص طور پر اسپیسیفکلی مانگنے والی ہے تو وہ آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے، یعنی وہ اتنا برا انجام ہے کہ اس انجام کے شر سے ایک صاحب ایمان دنیا میں بھی کانپتا ہے۔ چنانچہ خاص طور پر آخرت کی رسوائی اور اس میں آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ دعا کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کو حصہ ملے گا اس کا کہ جو انہوں نے کمائی کی، یعنی نیکیاں کمائی، ان کو یہ حصہ ملے گا۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگ رہے ہیں تو پھر وہ یہ کمٹمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ اب وہ آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے مستحق بنیں گے، واپس جا کے وہی حرام خوریاں دوبارہ شروع نہیں کر دیں گے، بلکہ اپنی زندگی کے اندر وہ خوشگوار تبدیلی پیدا کریں گے کہ جس تبدیلی کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیاب کرے گا۔ فرمایا اور اللہ سریع الحساب، واللہ سریع الحساب، اللہ حساب کتاب لینے میں جلدی کرنے والا ہے۔ یعنی یہ نہ سوچو کہ یہ دعا تم کر رہے ہو معلوم نہیں کب پوری ہوگی، نہیں، بہت جلد پوری ہونے والی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو واقعی یہی ہے کہ بھائی 2-4 سال، 10-20 سال، یہ کیا عرصہ ہے اس زندگی کے مقابلے میں کہ جو کبھی نہیں ختم ہوگی۔ دنیا میں
اللہ کی طرف سے دعاؤں کا قبول ہونا اور انجام کا سامنے آنا یہ جلد ہونے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس جلد ہونے کا ایک اور پہلو ہے، اور وہ ہے احساس۔ جب یہ حساب کتاب ہوگا اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ کامیاب ہو گئے، تو انہیں احساس ہوگا کہ یہ تو واقعی بہت جلد کامیابی مل گئی، ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دنیا میں کوئی بڑا عرصہ گزارا، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید ایک صبح گزاری یا ایک شام گزاری۔ یعنی وہاں کا احساس ہے کہ جو انسان پر یہ بات واضح کر دے گا کہ اس نے دنیا میں جو کمائی کی اس کا گویا کہ اس کو فوراً ہی اجر مل گیا۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے دنوں میں۔ یعنی اب تم پہنچ گئے ہو مینا واپس، اب تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے وہاں، یہی تلقین کی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس اللہ کے ذکر میں شامل ہے شیطان پر رمی کرنا۔ وہ طریقہ پہلے سے موجود ہے، اس میں جس چیز کو خاص طور پر ایمفسائز کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے ان دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو 2 دنوں میں جلدی کر لے، یعنی 2 ہی دنوں میں وہ مینا میں رہ کر واپس چلا جائے، 11 اور 12 ذو الحج، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جس نے مؤخر کر لیا، یعنی مزید 1 دن اور اس نے وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کیا، یعنی 13ویں ذو الحج کو، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ فلا اثم علیہ لمن اتقی، اس پر کہ جو اللہ سے ڈریں، ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ کے تقوی کے جذبے احساس کے تحت اگر انسان بھرپور 2 مزید دن 11 اور 12 ذو الحج کو ایسے گزارے کہ جمرات پر رمی کرے اور اللہ کو یاد کرے، تو یہ بھی بہت ہے۔ لیکن اگر کسی کا جی چاہے تو وہ 13 ذو الحج کو بھی ٹھہر سکتا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں اس لیے بیان کیا گیا کہ بہرحال اللہ جو اپنا طریقہ بتاتا ہے، دین کے اعمال احکام، خاص طور پر عبادت میں جو مناسک ہیں ان کو پورا کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، وہ بیان ہی ویسے ہی ہونا چاہیے کہ جیسے کہ بتایا گیا ہے۔ اس میں انسان اپنے اختیار، اپنی مرضی سے کوئی چیز نہ شامل کر سکتا ہے نہ اس میں کمی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم 12 ذو الحج کو مینا میں اپنے معاملات جو دن کے ہیں ان کو پورا کر کے واپس چلے جاؤ، کوئی گناہ نہیں۔ جو محسوس کرے کہ نہیں مجھے مزید 1 دن اور رہنا ہے اور وہ 13ویں کو جائے، اس پر بھی گناہ نہیں۔ کوئی گناہ نہیں ان پر کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کو اللہ کا ڈر خوف ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ حج صحیح طریقے سے کرنا ہے اور تمام اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں، توقعات ہیں، ان کو اس کی اسپرٹ، باطن اور اس کے ظاہر میں بہترین طریقے سے کرنا ہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں، چاہے وہ 1 دن کم یا 1 دن زیادہ رہے۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی تمہیں اس کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ یہی ہے اصل میں وہ دین کی اسپرٹ کہ جو اس پورے حج میں تمہارے اندر پیدا کی گئی ہے۔ تم نے اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسی جذبے سے سرشار ہو کے آئے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کریں، اس کے ساتھ وفاداری کا عہد باندھیں، اس کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کے لیے، جان تک قربان کر دینے کے لیے قربانی کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے ایک علامتی طور پر۔
شیطان کو سنگماری کی گئی ہے، اس کو رمی کی جاتی ہے، میدان عرفات میں اس سے پہلے اللہ سے دعا کی جاتی ہے، گناہوں کی بخشش مانگی جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو تم کو کروائی گئی ہیں حج میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اس کی طرف تمہیں اب اکٹھا کیا جائے گا، سارے کے سارے لوگوں کا حشر اکٹھا ہونا وہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اس موقع کے آنے سے پہلے تم اللہ سے ڈرنے کا اپنے اندر احساس پیدا کرو، اور اپنے رویے میں تمہارے اندر اللہ کا خوف جھلکنا چاہیے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو حج ہے جو بہرحال جب تم کرو گے تو تمہیں ایسے ہی کرنا ہے جیسے بتایا گیا ہے، لیکن اب ذرا واپس مدینے میں آؤ جہاں ابھی یہ بات بتائی گئی ہے، اور ابھی حج کے ہونے کے امکانات ظاہر نہیں ہوئے تھے، تو فرمایا کہ یہاں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی بات تم کو بہت بھلی لگتی ہے، یعنی وہ باتیں اس دنیا کی زندگی میں تمہیں متاثر کرنے والی کرتے ہیں تم سے۔ فرمایا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں اس بات پر کہ جو ان کے دل میں ہے۔ یہ اصل میں کچھ منافق لوگ تھے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ منافق وہ ہیں کہ اے مسلمانوں تم کو خوش کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ تم متاثر ہوتے ہو، حالانکہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بدترین دشمن ہے، یعنی اندر ہی اندر ان کے دشمنی ہے، خارج میں چونکہ وہ ڈرتے ہیں یا وہ سازش کیے ہوئے ہیں تو وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اپنی کمٹمنٹس پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم واقعی مومن ہیں اور اللہ اس پر گواہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ سب سے برے دشمن ہیں، اس لیے کہ یہ تمہارے اندر، تمہارے اپنے مسجدوں میں موجود ہوتے ہیں، تمہاری مجلسوں میں موجود ہوتے ہیں، تمہاری افواج میں موجود ہوتے ہیں، تو یہ بدترین دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ منہ موڑتے ہیں یعنی تم سے ہٹ کے جاتے ہیں، تو پھر وہ سعیٰ فی الارض، زمین میں وہ سعی کرتے ہیں، لیفسد فیہا، کہ وہ اس میں فساد مچائیں، فساد پھیلائیں، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتیاں اور نسلیں برباد کریں۔ یعنی تم سے تو وہ پورا پورا وعدہ کرتے ہیں، تمہارے سامنے تو بڑھ چڑھ کر دعوے کرتے ہیں کہ وہ دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، وہ ہر طرح کے جہاد میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب تم سے پلٹ کر وہ، جیسے کہ قرآن نے کہا سورہ بقرہ کے آغاز میں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب تم سے الگ ہو کے وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ حرکتیں کرتے ہیں جس کا نتیجہ نسل اور کھیتی کی ہلاکت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ کوشش کرتے ہیں، وہ صحیح کرتے ہیں، وہ سازش کرتے ہیں کہ اسلام کی، اللہ کے پیغام، اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کریں۔ یہ سازش وہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ جب اللہ کے رسول آ جاتے ہیں اور پھر ان کی مخالفت ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر نسلیں بھی برباد ہوں گی، فصلیں بھی برباد ہوں گی، یعنی پھر اللہ کی پکڑ ایسے آئے گی کہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ان کا بھی، اور پھر ان کے نتیجے میں جو فصل ہے اور جو ان کی اگلی نسلیں ہیں ان کی بھی بربادی ہوگی۔ یہ بات انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کے انکار کا نتیجہ عذاب کی صورت میں نکلتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ فساد پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ یہ منافق ہی رہیں، یہ منافق کافر ہوں اور جان بوجھ کر انکار کریں۔ اللہ تو ان کو دعوت دے رہا ہے، اللہ تو ان کو موقع فراہم کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی ظاہر ہے کہ اہل ایمان ان کو دعوت دیتے ہیں، جب کبھی ان کے بارے میں کوئی خبر ملتی ہے کہ یہ تو گڑبڑ کر رہے ہیں
تو وہ ان کو احساس دلاتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو فرمایا کہ اخذت العزت بالاثم، تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا گناہ ان کو آمادہ کرتا ہے تکبر کی طرف، یعنی وہ اپنی عزت نفس کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ مجروح ہو رہی ہے. اخذت العزت، ان کی عزت نفس ان کو پکڑ لیتی ہے، آمادہ کرتی ہے بالاثم، گناہ کی طرف، گناہ کرنے کی جانب. فرمایا فحسبہ جہنم، ان کا انجام کافی ہے جہنم کی شکل میں، یعنی یہ اہل جہنم ہیں اور جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں غلیظ، جہنم کی سزا بہت کافی ہوگی. یہاں اگر دنیا میں ان کو کوئی سزا ملے نہ ملے، وہاں کی جو پکڑ ہے وہ ان کے تمام ان شرارتوں اور ان کے ناپاک عزائم کا بھرپور بدلہ ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس میں جو بات بیان کی گئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی آپ کو مشورہ دے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان آگ بگولا ہو جائے، یعنی اس کے اندر کی جو عزت نفس ہے وہ مشتعل ہو جائے، اور بجائے اس کے کہ وہ بات سنے، وہ اپنے اندر ریئیکشن کا شکار ہو جائے. یہ بڑی بدنصیبی ہوتی ہے. انسانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ان کو احساس دلایا جائے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ کام غلط ہے، تو وہ اچانک ریٹیلیٹ کرتے ہیں، وہ آپ پر الزام لگائیں گے، وہ دوسروں پر الزام لگائیں گے. حالانکہ ہر آدمی کو اپنی اپنی فکر پڑی ہونی چاہیے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ تو اصل میں اپنے نفس کے اندر جھانک کے دیکھے گا کہ اس کے اندر کیا خامیاں ہیں. لیکن یہ منافق وہ تھے کہ جب ان کو اس بات کا احساس دلایا جاتا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اور وہ تقوی اختیار کریں، تو بجائے اس کے کہ وہ تقوی اختیار کرتے، ان کی عزت نفس ان کو پکڑتی ہے اور انہیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. یہ لوگ جو ہیں ان کا انجام اصل میں تو جہنم ہے، جو بہت کافی ہے، اور یعنی انجام کے لحاظ سے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. ہم نے آج آیت نمبر 197 سے سبق کا آغاز کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم متعین مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، چنانچہ جس کسی نے ان مہینوں میں حج کرنے کا ارادہ کیا اور احرام باندھا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر نہ کوئی بےہودگی بے شرمی کی بات ہوگی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، اور نہ کوئی نافرمانی ہوگی، لا فسوق ولا جدالہ، اور نہ کوئی جھگڑا ہوگا، فی الحج، حج کے سفر میں، حج کے دنوں میں. وما تفعلوا من خیر، اور جان لو کہ جو کوئی بھی تم بھلائی کا کام کرو گے، یعلمہ اللہ، تو اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی نیکی کے کام کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے. وتزودوا، اور دیکھو تقوی کی زاد راہ لے کر ساتھ چلنا. فإن خیر الزاد التقوی، اس لیے کہ بہترین زاد راہ تو تقوی ہی کی زاد راہ ہے. واتقون، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو. لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو. فاذا افضتم من عرفات، پھر جب تم عرفات سے پلٹو، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مزدلفہ، مشعر الحرام مزدلفہ کے قریب. واذکروہ، اور یاد کرو اس کو، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، حالانکہ اس سے پہلے تم لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر تم پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ لوگ پلٹتے ہیں،
یعنی عرفات سے، واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، جس اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب تم اپنے مناسک پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو تم یاد کرو اللہ کو جیسے کہ تم یاد کیا کرتے تھے دور جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کو، یا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ تم یاد کرو اللہ کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو دنیا میں تو لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم کو دنیا ہی میں دے دے، یعنی ساری بھلائی، ساری کامیابی، وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ومنہم، اور ان میں سے یعنی حاجیوں ہی میں سے، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھی حسنہ بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا، یعنی لازماً ملے گا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب کتاب لینے میں جلدی کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، ان معین طے شدہ مہینوں میں، یعنی 11، 12، 13 دنوں میں، 13 ذوالحج کو۔ فمن تعجل فی یومین، پھر جو 2 دنوں ہی میں جلدی کرے یعنی چلا جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخرا، اور جو 1 دن اور بڑھا لے، مؤخر کر لے، فلا اثم علیہ، تو اس کے لیے بھی، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، ان کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ تو حج کا معاملہ ہوا کہ جو اب تمہیں کرنا ہی ہے اگلے تھوڑے ہی عرصے میں۔ ادھر ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو متاثر کرتے ہیں تم کو، متاثر کرتی ہے تمہیں جن کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ ٹھہراتے ہیں اللہ کو اس بات پر کہ جو ان کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پلٹتے ہیں تم سے ہٹ کے، نکل کے اپنے دوسرے ساتھیوں شیاطین کے پاس جاتے ہیں، سعىٰ فِي الْأَرْضِ، تو وہ کوشش کرتے ہیں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ وہ فساد مچائیں اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتی اور نسلوں کو برباد کریں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا، قِيلَ لَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اخذتہ العزت بالإثم، تو ان کو عزت نفس پکڑ لیتی ہے اور دھکیلتی ہے گناہ کی طرف۔ فحسبہ جہنم، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ولبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی، میں نے یہ بات کہی، اللہ مجھ کو معاف کرے، ولکم، اور آپ کو بھی، ولسائر المسلمین والمسلمات، اور تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کو بھی معاف فرمائے۔